نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں السلام علیکم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، انسان جو ہے وہ دو پہلوؤں کے تحت زندگی گزارتا ہے، ایک ہے جی عدم علم اور دوسرا ہے جی عدم وجود۔ عدم علم کا خلاصہ کریں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دنیا کی دیگر بے شمار چیزوں کی طرح ہمیں خدا کا بھی علم نہیں ہے۔ ہم خدا کے ہونے کا یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ تاہم ہمارے علم میں ایسی بھی کوئی دلیل نہیں کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ خدا نہیں ہے۔ گویا ہم خدا کے اقرار کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی انکار کرنے کی۔ میرے پیارے بہن بھائی، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈامڈول ہیں، نہ پورے ان مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ہی کافروں کی طرف ہیں۔ دیکھیں، انسان کی دوسری کیفیت علم عدم وجود کی ہے۔ ہم پر یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو چکی ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے اور آپ سے آپ چل رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی خالق یا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں عقلاً اس پر تصدیق بالقلب والی کیفیت حاصل ہے۔ انسان کی اسی غلط سوچ کی عکاسی قرآن پاک میں ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں کوئی اور نہیں، زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، اس دور میں الہاد یعنی دین خدا کے لیے کوئی جگہ اور کوئی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے پوری قوت اور جان افشانی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دین متعین کے لیے کچھ حصہ بچا ہوا تھا، وہ علاقہ بھی اب الہاد کے زیر نگیں آ چکا ہے اور ہم بے دست و پا اس کے پھیلاؤ کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا، کیونکہ بلا شبہ ہم مسلمان تو ہیں، مگر اسلام ہمارے فکر و عمل میں ایک دھندلے تصور کی مانند ہو کر رہ گیا ہے۔ تاریخ میں اتنا بڑا چیلنج کبھی نہیں درپیش آیا جتنا آج ہمارے سامنے الہاد کی صورت میں کھڑا ہے۔ ہمیں اس سنگینی کا ادراک ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں عقل و تعقل کے لیے ایسے اسباب پیدا کر لیے گئے ہیں جن میں اللہ کو ماننے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ دنیا جن علوم و نظریات و تصورات پر چل رہی ہے، ان کا مجموعی رخ اللہ سے مخالفت کی سمت ہے۔ یہ نظام اپنے دلائل کی بنیاد پر اللہ کو نہ ماننے پر اکساتا ہے اور نہ ماننے کے دلائل کو ایک قطار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دیکھیں، انسان اکثر لاشعوری طور پر دوسروں کے خیالات اور نظریات اپنا لیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اس کا ترجمہ ہے، ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم انہیں محبت کی پیشکش کرو گے جب وہ دین حق سے انکار کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ اگر یہ لوگ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہیں ایذا پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ اور زبانیں تمہاری جانب بڑھائیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ دیکھیں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں، پہلے تو ہم تھے ہی نہیں، اور چند روز، مہینوں، سالوں اور پھر ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگرچہ ہمارا جانا جسمانی اعتبار سے ہے، ورنہ انسان روحانی حیثیت سے تو کبھی معدوم ہوتا ہی نہیں۔ اس عالم میں آنکھ بند ہوئی ہے اور دوسرے عالم میں آنکھ کھلی ہے۔ روح کا سفر تو جاری رہتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ کسی دعویٰ یا کسی بھی موقف کو ماننا اور تسلیم کرنا ٹھوس دلائل کے ساتھ مشروب ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو ہم وہم گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کا کام سوا کچھ نہیں کہ خیالی انداز لگاتے رہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں برہم برہم ہو جاتے۔
قرآن حکیم کی آیات بنیاد گمراہ انسانوں کی انہی مسخ شدہ ذہنیتوں اور گرد آلود قلوبوں کا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، پھر بھی تم ہمیں نہیں سمجھتے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کو نہیں سمجھتا اور نہ اپنے رب کو۔ وہ ایک غلط خیال کے سبب اپنے رب کے متعلق ایک عقیدہ گھڑ لیتا ہے، حالانکہ اس کا رب فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ جب روز قیامت حجاب اٹھ جائے گا تو اس کا رب اس کے عقیدے کے مطابق نہ نکلے گا، اس کی مدد نہ کرے گا، کیونکہ دنیا میں اس شخص نے اپنے حقیقی رب کی اطاعت تو کی ہی نہیں ہوگی۔ دیکھو یہی کشمکش سبب عذاب ہوگی اور تمام عمر کی نادانی دائمی عذاب کا موجب بنے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ اپنے خیالات کی پرواز کو قابو میں رکھے، ورنہ شیطانی قوت اس کو تباہ و برباد کر دے گی اور اسے قرب الہی سے دور کر دے گی اور انسان میں موجود تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو ضائع کر دے گی۔ اگر انسان ہر وقت اپنے آرام اور تکلیف اور نفع اور نقصان کے خیالات میں غرق رہے تو وہ سکون قلب کھو دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نفس اور روح کی مکمل ہماری تسکین اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان تمام خواہشات، تمناؤں اور افعال سے اجتناب نہیں کر لیتا جو اس کی فطرت اور ابدلیت کے خلاف ہے۔